بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ وہ کلمات جن کی وجہ سے کفر لازم آ جاتا ہے، جن سے بچنا، ان کو سمجھنا اور اپنے آپ کو کفریہ کلمات سے بچانا الحد ضروری ہے، جن کے متعلق پچھلے مقالوں میں کچھ عرض کیا گیا تھا۔ اب ایک بات یہ ہے مثلاً کہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اس کی شایان شان نہیں ہے۔ مثلاً جو صفات مخلوق کے لیے خاص ہیں اور وہ مخلوق ہی کے لیے ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، جیسے کھانا، پینا، چھونا، جاگنا، سونا اور اس طرح کے دیگر لوازمات جو صرف مخلوق کے لیے ہیں، ان میں سے کسی کی صفت، کسی کا انتساب اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کی توہین لازم آتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ بات کہنا کہ بعض اوقات کوئی آدمی جوش میں آ کر اور شدت غضب کی وجہ سے یہ کہہ دیتا ہے، اگر مجھے یہ فلاں کام اللہ بھی کہے تو میں نہیں کروں گا، مجھے یہ بات کوئی فرشتہ بھی کہے میں نہیں کروں گا، اگر مجھے نبی بھی یہ بات کہے تو میں تب بھی نہیں کروں گا، اللہ آسمان سے اترا ہے، فرشتے آسمان سے اترا ہے، میں تب بھی نہیں کروں گا۔ اس طرح کے جو شیلی باتوں کے ذریعے اور اس طرح اپنے غضب کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کے جملے آدمی کہہ دیتے ہیں، سنے گئے ہیں، یاد رکھیں یہ بات کہنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا از حد ضروری ہے۔ اور اس طرح مثال کے طور پر کسی آدمی کی موت واقع ہو گئی، کسی آدمی پر کوئی مصیبت آ گئی، دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، اس اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خاص کر کے اس آدمی کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، فلاں تھا، یہ تھا، اور یہ آدمی تو ابھی زندہ رہنا اس کا بڑا ضروری تھا، اللہ نے اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کا یہ جملہ انسان کو اسلام سے خارج کر کے کفر میں پھینک دیتا ہے۔ کسی شخص نے، اگلی بات، مثلا کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں شریعت کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یعنی شریعت کا حکم کے مطابق اس کے ساتھ اس نے کوئی معاملہ کرنے کی بات کی ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تمہاری شریعت کو نہیں مانتا، میں تمہاری ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اس طرح کا جملہ کہنے سے آدمی جو ہے، یہ کہنے والا جو آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی باتوں کو یعنی اسلام انسان کو کفر میں داخل کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح کسی آدمی کو یعنی ہر طرح کی راحت ہے، سکھ ہے، چین ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کسی قسم کا کچھ بھی اس کو دکھ نہیں ہے، دیکھنے والوں نے کہا یہ تو وہ شخص ہے کہ اس کو اللہ نے بھی بھلا دیا ہے، کبھی یہ بیمار نہیں ہوا، اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ بھی شخص رہتا ہے، اس کو بھی کوئی مصیبت آنی چاہیے۔ تو گویا اللہ کی طرف بھول کی نسبت کرنا، یعنی اس کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھول کی نسبت کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف خدا نخواستہ جہالت کی نسبت کرے گا، تو یہ وہ کلمے ہیں جو انسان کو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے روزمرہ کے بول چال میں اس طرح کے بے شمار جملے ایسے لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، تو جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی توہین، اللہ کے فرشتوں کی توہین،
انبیاء علیہ السلام کی توہین اور شعائر اسلام کی توہین، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی توہین، اگرچہ اسلام کی وہ چیز کتنی ہی ادنا کیوں نہ ہو، کسی اسلام کے حکم کی، کسی شاعر اسلام کی، کسی اسلام کی بات کی ذرا برابر بھی توہین کرنا، عمل نہ کرنا، یہ اور چیز ہے، لیکن اس کی توہین کے درپے ہونا یہ اور چیز ہے۔ اور تو توہین کرنے والا آدمی جو ہے وہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی بڑی سختی کے ساتھ ضرورت ہے، تاکہ خدا نخواستہ اس قسم کی باتوں کا ارتکاب کر کے ہم اسلام سے نکل کر کفر میں نہ چلے جائیں۔